زیارت واقعہ پر سیاسی یتیم اپنی نوکری پکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں BNP مینگل۔ فرائض کی انجام دہی میں غفلت پر متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی، وزیر اعلیٰ بلوچستان۔ آج اگست کی 1 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی بیان میں کہا گیا ہے کہ چند دنوں سے زیارت کے دلخراش واقعے پر سیاسی یتیم اپنی نوکری پکی کرنے اور مستقبل میں مراعات حاصل کرنے کی خاطر حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ ماضی کی طرح من گھڑت اور بے بنیاد باتیں کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ انہیں علم ہونا چاہیے کہ 21ویں صدی میں بلوچستان کیا ملکی و بین الاقوامی سطح پر یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ماضی میں آمر و سول ڈکٹیٹروں کے ادوار میں بھی ایسے درجنوں لوگ یہی رونا روتے تھے کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ نہیں، اگر ہے تو چند ہی لوگ ہیں، لیکن PTI حکومت میں BNP نے 600 سے زائد لاپتہ افراد کو بازیاب کرایا۔ ان کی اکثریت اور ہزاروں افراد کی جو لسٹ ہے وہ ہنوز ریکارڈ پر موجود ہے، اور ہزاروں افراد کا مکمل ڈیٹا بلوچستان نیشنل پارٹی کے پاس موجود ہے جو لاپتہ ہیں۔ اس سلسلے میں ارباب اختیار و اعلیٰ سطحی فورمز پر BNP نے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق موقف رکھا، وہ کسی سے چھپا نہیں۔ BNP بلوچستان کے حالیہ بحران کو یہی قرار دیا کہ لوگوں کا اغوا ہونا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پارٹی قائد سردار اختر جان مینگل نے دو ٹوک الفاظ میں 4 سال میں دونوں حکومتوں پر واضح کیا ہے کہ پارٹی کے سامنے لاپتہ افراد کا مسئلہ اہم ہے، اس کو حل ہونا چاہیے۔ لاپتہ افراد کی بازیابی یا قانون سازی سے متعلق مرکزی کابینہ نے کمیٹی تشکیل دی ہے، اس پر بھی اسلام آباد کے ایوان میں ہم نے واضح موقف اختیار کیا کہ ہمیں مراعات نہیں، ہمیں ہمارے لاپتہ افراد بازیاب کر کے دیں۔ اب جبکہ اس معاملے پر 2-3 اجلاس ہو چکے ہیں، اس میں پارٹی کا موقف واضح ہے، قانون سازی کی جائے تاکہ کسی بھی شخص کو کوئی لاپتہ نہ کر سکے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی جرم میں ملوث ہے تو عدالتیں موجود ہیں، ان میں کیسز چلائے جائیں اور سزائیں دی جائیں، مگر کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی شخص کو ماورائے قانون و عدالت جبری اغوا کر کے لاپتہ کر دے۔ ہماری کوشش رہی ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کرانے اور مذاکرات کے راستے پر لے جائیں تاکہ لاپتہ افراد بھی بازیاب ہوں اور بلوچستان کے بحران میں کسی حد تک کمی آ سکے۔ مگر زیارت واقعہ کے بعد چند لوگ متحرک و فعال ہوئے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ مفاد پرست موقع پرست دھڑے یہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو۔ الزام در الزام کی روش سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ مشرف کی غلط پالیسیوں پر دلائل دینا اور شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کے لیے غداری اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ جاری کرنا قابل مذمت، قابل افسوس ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ایسا کمیشن تشکیل دیا جاتا جو بلوچستان کے معاملات کا جائزہ لیتا کہ اس نہج تک کیوں پہنچے۔ ماضی میں طاقت کے استعمال کے نتائج سے سبق سیکھا جائے، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک بار پھر ایسے لوگوں سے پریس کانفرنسز کرائے اور ہدایات دیے جا رہے ہیں جو جان بوجھ کر بلوچستان کے مسئلے کو پیچیدہ بنانے کی سازشوں میں صف اول میں رہتے ہیں۔ کمیشن یہ بھی تحقیقات کرے کہ یہ ان مفاد پرست عناصر کے 2 دہائیوں میں کیا کردار رہا، ان کے کیا کیا فائدے حاصل ہوئے اور انہوں نے جھوٹ کا سہارا کیوں لیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ BNP کا موقف یہ ہے کہ اعلیٰ سطح کا کمیشن عدالت عظمیٰ کے سطح پر تشکیل دیا جائے۔ اس اہم اور اساس مسئلے سمیت ماضی میں جتنی ناانصافیاں ہوئی ہیں اور مفاد پرستوں کا جو کردار رہا، انہوں نے طاقت کا سہارا لے کر اپنے ہی لوگوں کو نیست و نابود کرنے میں کسی کسر سے دریغ نہیں کیا۔ ہم آمر سول ڈکٹیٹروں جتنے آپریشن ہوئے ان کے محرکات اور حقائق کو سامنے اور منظر عام پر لانے کے لیے اعلیٰ سطحی کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ بلوچستان کے عوام اور ملک بھر کے عوام کو پتہ چل سکے کہ وہ عناصر کون سے تھے کہ آج بلوچستان کے حالات اس نہج پر پہنچے ہیں۔ لاپتہ افراد کے لواحقین سڑکوں پر ہیں، مگر حقائق کو چھپانے کے لیے کرائے کے لوگوں کا سہارا لیا جا رہا تاکہ عوام کا اعتماد اٹھ جائے۔ ارباب
بے اختیار انصاف کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی نہ کریں۔ BNP بلوچستان کی قومی سیاسی جماعت ہے جو ہمیشہ اصولوں کے تحت سیاست کر رہی ہے۔ جب تک تمام لاپتہ افراد بازیاب نہیں ہوتے اور اپنے گھروں تک نہیں پہنچتے، BNP زیادتیوں، مظالم، انسانی حقوق کی پامالیوں پر آواز بلند کرتی رہے گی اور طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتی رہے گی۔ پارٹی نظریاتی جماعت ہے، ہمارے لیے بلوچ اور بلوچستان کے عوام کے جذبات کی ترجمانی اہمیت کی حامل ہے۔ عوام سے زیادتیوں پر خاموش نہیں رہیں گے بلکہ جدوجہد کرتے رہیں گے۔ سیاسی بونوں کے کردار سے عوام بخوبی واقف ہیں۔ ایرانی حکام کی جانب سے ڈیپورٹ کرنے والی لسٹوں میں ظہیر نامی شخص کا نام تک نہیں۔ اس کی بھی تحقیقات کی جائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ کب موصوف گرفتار ہوئے اور ڈیپورٹ ہوئے، کیونکہ ریکارڈ پر ایسی کوئی بات موجود نہیں کہ موصوف ایرانی قید میں تھے۔ موصوف کے وکلاء نالائق اور ناتجربہ کار تھے۔ ان کی اپنی ہی پریس کانفرنس میں کافی تضادات موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ فرائض کی انجام دہی میں غفلت پر متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ قلعہ سیف اللہ دورے کے دوران بہت سے مسائل کی نشاندہی ہوئی ہے۔ چیف سیکریٹری تمام معاملے کی تحقیقات کر کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی عمل میں لائیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بلوچستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ، قلعہ کے خوشنوب و دیگر علاقوں کے دورے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ یہاں دورے کے دوران کئی مسائل کی نشاندہی ہوئی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں موجود لوگوں کو راشن فراہم کیا گیا ہے، اور اگر راشن فراہم نہیں کیا گیا جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں تو ان کے خلاف فوری کارروائی ہوگی اور تمام ذمہ دار افسران کو معطل کیا جائے گا۔ عبدالقدوس بزنجو نے گفتگو کے دوران چیف سیکریٹری بلوچستان کو ہدایات دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ معاملے کی تحقیقات کریں اور غفلت کے ذمہ دار افسران معطل کریں اور ان کے خلاف کارروائی کریں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ آج سے امدادی کیمپوں میں کھانا فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جبکہ بلوچستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش سے متعلق حادثات میں مزید 9 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق جون سے اب تک بارشوں سے متعلق حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 136 ہو گئی ہے۔ کوہلو میں سیلابی ریلوں آسمانی بجلی گرنے سے 4 افراد جاں بحق، 10 سے زائد زخمی۔ کوہلو میں مونسون بارش سیلابی ریلوں آسمانی بجلی گرنے سے 4 افراد جاں بحق، 10 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ سینکڑوں مال مویشی بھی بہہ گئے، کئی کچے مکانات منہدم ہوئے۔ دوسری جانب سیلابی ریلوں نے ضلع بھر کی رابطہ سڑکوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ گزشتہ روز کے موسلا دھار بارش نے کوہلو کا اندرون بلوچستان سے سوناری اور ارن کے مقام پر سڑک بہہ جانے سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ کوہلو کا دکی سے جبکہ تحصیل کاہان کا کوہلو سے ملانے والا واحد شاہراہ سیلابی ریلوں کی وجہ سے گزشتہ 1 ہفتے سے بند ہے۔ تحصیل ماوند کے علاقہ تھلری کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے ملانے والا شاہراہ جنتلی نساؤ کا بھی زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ان علاقوں کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے زمینی رابطہ منقطع ہے، جس کے باعث مکینوں کو خوراک اور ادویات کی بھی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ BNP کیچ کا اہم اجلاس منعقد، طوفانی بارشوں سے نقصانات کا جائزہ لیا گیا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی ضلع کیچ کابینہ کا اجلاس زیر صدارت ضلعی صدر خواجہ میجر جمیل احمد دشتی کے میر باہر جمیل دشتی ہاؤس سیٹلائٹ ٹاؤن تربت میں منعقد ہوا، جس میں تمام تحصیل آرگنائزرز اور ڈپٹی آرگنائزر نے شرکت کی۔ اجلاس کے مہمان خاص بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی جوائنٹ سیکریٹری میر باہر جمیل دشتی، مرکزی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان ڈاکٹر عبدالغفور بلوچ اور میر حمل بلوچ تھے، اور اعزازی مہمان بلوچستان نیشنل پارٹی ضلع کیچ کے سابق جنرل سیکرٹری و سینئر رہنما عبدالواحد بلیدی تھے، جبکہ اجلاس کی کارروائی BNP ضلع کیچ کے جنرل سیکریٹری نصیر احمد گچکی نے چلائی۔ اجلاس میں واجہ شیر نذیر، حاجی عبدالعزیز، نصیر احمد بوگی، میار دشتی، شہریاز، نذیر احمد ایڈوکیٹ، منظور رئیس، تاج بشیر رند، امین جان، جنید گچکی، موسیٰ دشتی، عبدالقیوم، محسن بلوچ، نظام بلوچ اور باسط رند و دیگر شریک تھے۔ اجلاس میں تنظیمی امور، سیاسی صورتحال، مونسون کی حالیہ بارشوں کی تباہ کاریاں، بلدیاتی انتخابات کی دوسرے مرحلے کی تیاریوں کا جائزہ اور کیچ میں امن و امان کی مخدوش صورتحال، جبری گمشدگیوں میں اضافہ و دیگر اہم ایجنڈوں پر تفصیلی گفت و شنید کی گئی۔
اجلاس میں تحصیلوں کے آرگنائزنگ باڈیز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جلد از جلد تحصیل کونسل کے تاریخ کا تعین کریں تاکہ اس میں تحصیل کابینہ کے الیکشن کروائیں۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ حالیہ مونسون بارشوں میں ضلع کیچ اور پنجگور کی کھجور کی فصل 80% متاثر ہو کر ناکارہ ہو گئی ہے، جس سے زمینداروں اور کاشتکاروں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے، جبکہ حکومتی اور دیگر اداروں کی جانب سے جو رپورٹس جاری کی گئی ہیں ان کے مطابق ان دو اضلاع میں کھجور مجموعی پیداوار میں 70% کمی کا خدشہ ہے۔ کیچ اور پنجگور میں 24,312 ایکڑز پر پھیلے ہوئے باغات میں سالانہ 2,40,103 ٹن کھجور پیدا ہوتی ہے، جبکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کیچ اور پنجگور میں 25 کروڑ کلو کھجور پیدا ہوتی ہے، جس سے 2,50 کروڑ روپے حاصل ہوتے ہیں۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ حالیہ سیلاب کی دیگر تباہ کاریوں اور انسانی قیمتی جانوں کے ضیاع نہایت افسوسناک ہے، لیکن اس جانب بھی حکومت متوجہ ہو تاکہ جن لوگوں کا ذریعہ معاش کھجور کی فصل ہے کا نقصانات ازالہ کیا جائے۔ اجلاس میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے پارٹی دوستوں کو متعارف کو پارٹی کو مستحکم بنانے کے لیے سیاسی ایکٹیویٹیز کو فروغ دینے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے۔ عوام کو اعتماد میں لے کر مثبت اقدامات عوامی امنگوں کے مطابق کریں گے۔ اجلاس میں امن و امان کی مخدوش صورتحال، ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اضافہ پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کیچ میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خانہ جنگی پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، جس میں ذاتی جھتوں اور غیر سیاسی ماحول پیدا کرنے کی بالعموم پورا کوشش کی جا رہی ہے، جس سے مقران بالخصوص کیچ میں حالات دگرگوں ہیں، اور ریاست حکومت سے پرزور مطالبہ کیا گیا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے لیے عوام میں فعال متحرک کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کیا جائے تاکہ لوگ اپنے منشا کے مطابق سیاسی سرگرمیوں میں شریک ہو سکیں۔ اور جبری گمشدگیوں میں اضافہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنائے اور عوام کو جینے کا حق فراہم کرے۔ بلوچ مسلح تنظیموں اور اسٹیبلشمنٹ سے اپیل ہے کہ خدا را اب بس کریں، بلوچستان میں لگی آگ بجھا دیں۔ ڈاکٹر مالک بلوچ۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے بلوچ مسلح تنظیموں اور اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کی ہے کہ خدا را اب بس کریں، بلوچستان میں جو آگ لگی ہے اسے اب بجھائیں۔ یہ آگ بلوچ کو تباہ کر رہا ہے۔ بلوچ و بلوچستان اب مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ دونوں طرف سے بلوچ کا نقصان ہو رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مرحوم میر مولا بخش دشتی کی 12ویں برسی کی مناسبت سے منعقدہ جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ جلسہ کا اہتمام نیشنل پارٹی کیچ نے کیا تھا۔ جلسہ میں تربت و مضافاتی علاقوں سمیت تومپ مند، بلیدہ، اوشاپ، دشت، بلنگور سے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے کہا ہے کہ ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عام انتخابات بہت جلد ہوں گے، اس لیے کارکنان جنرل الیکشن کی بھرپور تیاریاں شروع کر دیں اور مقرران کی تمام نشستیں جیتنے کے لیے بھرپور محنت کریں۔ جس طرح حالیہ بلدیاتی الیکشن میں کارکنان کی محنت نے بہت ہی مثبت و حوصلہ افزا رزلٹ دیا، اسی جذبہ و لگن سے جنرل الیکشن کی تیاری کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک آخری سانس باقی ہے، شہداء کے مشن کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ نیشنل پارٹی شہداء کی امانت ہے، اس کو اپنی منزل تک پہنچا کر دم لیں گے۔ شہداء کے فکر و فلسفہ پر کاربند رہ کر بلوچ قومی بقا، ساحل وسائل کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے۔ ڈاکٹر مالک بلوچ نے کہا ہے کہ خواجہ مولا بخش دشتی بہادر، ایماندار، نڈر ساتھی تھے، وہ قائد بھی تھے اور کارکن بھی۔ قلم و کتاب سے انہیں انسیت تھی، وہ علم و شعور کا مضبوط قلعہ تھے، وہ بلوچ تحریک کے درخشاں ستارے تھے جس کی روشنی بلوچ قومی تحریک کی تقویت کا باعث تھی۔ بلوچ قوم میں برادر کشی میر چاکر اور میر گوہرام سے شروع ہے۔ بلوچ اگر برادر کشی نہ کرتا تو وہ اس ریجن کی سب سے بڑی قوم بن جاتی۔ میر مولا بخش دشتی فدا، شہید غلام محمد، شہید نسیم جنگیان، ڈاکٹر لال بخش، محمد حسین، ڈاکٹر شفیع بزنجو، لالا منیر، شیر محمد سمیت جتنے بھی بلوچ شہید کیے گئے ہیں، یہ بلوچ کا نقصان ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ جنگ بند نہ کی گئی تو نامعلوم کتنے بلوچ سپوتوں کی لاشیں ویرانوں سے برآمد ہوں گے۔ کوئی غدار اور مخبری کے نام پر نشانہ ہوگا تو کوئی ملک دشمنی کی بھینٹ چڑھ جائے گی۔ دونوں طرف سے نقصان صرف بلوچ کا ہے، در بدر بلوچ ہو رہا ہے۔ اس جنگ نے بلوچ کو بہت نقصان پہنچایا ہے، کوئی شوق سے اپنا گھر نہیں چھوڑتا۔ آج کولوا مند، توم سمیت بہت سارے علاقے ویران ہیں، لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں۔
اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اب فٹ بال گراؤنڈ بھی بم دھماکوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ اور بلوچ مسلح تنظیموں سے اپیل ہے کہ اب بس کریں، اس آگ کو بجھائیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان انتہائی بدحالی و قسم پرسی کے دور سے گزر رہا ہے۔ حالیہ مونسون بارشوں نے بلوچستان میں تباہی مچا دی ہے۔ صرف بیلا میں 60 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں، مگر کسی کو کچھ احساس نہیں۔ زمینداروں کی فصلات بالخصوص کھجور کی فصل تباہ ہو گئی ہے۔ کاشتکاروں کی سال بھر کی محنت ضائع ہو گئی ہے۔ بارڈر یہاں کے عوام کی روزی روٹی کا وسیلہ ہے۔ روز کوئی حربہ اختیار کر کے لوگوں کو بارڈر کاروبار سے روکا جا رہا ہے۔ بارڈر ٹریڈ کی بندش عوام دشمنی اور یہاں کے لوگوں کے معاشی قتل کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں ہیلتھ، اریگیشن، B&R سمیت دیگر محکموں میں پوسٹ اور پوسٹنگ برائے فروخت نے لوٹ مار مچی ہے۔ زمینوں پر قبضہ گیری کی دوڑ لگی ہے۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل جان محمد بلیدی نے کہا بلوچستان میں لگی آگ کو بجھانے میں نہ کسی سردار کو دلچسپی ہے اور نہ ملا کو، اور نہ ہی مصنوعی پارٹی اور مصنوعی لیڈر یہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ بلوچستان کو اگر کوئی اس آگ سے بچا سکتا ہے تو وہ نیشنل پارٹی ہے، اور بلوچ قوم اور بلوچستان کی آخری امید ڈاکٹر عبد المالک اور نیشنل پارٹی ہیں۔ نیشنل پارٹی کی ویژنری لیڈرشپ میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے کوئی راستہ ہموار کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ مولا بخش دشتی عدم تشدد کی سیاست کے قائل تھے۔ نیشنل پارٹی مولا بخش دشتی کے فکر پر کاربند ہے۔ ہم سیاست میں تشدد اور انتقام کے قائل نہیں۔ کسی سے سیاسی اور نقطہ نظر کے حوالے سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ سیاست میں برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کو سیاست اور اختلاف رائے کا حق دیا جائے، اختلاف رائے کو برداشت کیا جائے، اختلاف رائے کو غداری و دشمنی کا درجہ نہ دیا جائے۔ مولا بخش دشتی، ڈاکٹر نسیم جنگیان، ڈاکٹر لال بخش، ڈاکٹر شفیع و دیگر شہداء نے اپنی زندگی بلوچ کے لیے وقف کر رکھے تھے، یہ کیسے غدار ہو سکتے ہیں؟ SHO خالق شہید تانا کی گاڑی پر فائرنگ، ایک شخص گرفتار۔ SHO خالق شہید تانا کی گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایک حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق اتوار کو کوئٹہ قلعہ کے مشرقی بائی پاس پر نامعلوم مسلح افراد نے SHO خالق شہید تانا چودھری آصف کی گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ تاہم فائرنگ سے SHO اور دیگر عملہ معجزانہ طور پر محفوظ رہے، جبکہ گاڑی کو شدید نقصان پہنچا۔ پولیس نے جوابی فائرنگ کے بعد ایک حملہ آور کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے اسلحہ برآمد کر لیا، مگر جبکہ ملزم کے 2 ساتھی فرار ہو گئے، جن کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بلوچستان کے ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو، صوبائی وزراء اور اراکین صوبائی اسمبلی نے استقبال کیا۔ وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم کو ایئرپورٹ پر چیف سیکریٹری، چیئرمین NDMA اور چیئرمین NHA کی جانب سے سیلاب سے متعلق تباہ کاریوں کے بارے میں بریفنگ دینے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر ہیلی کاپٹر قلعہ سیف اللہ کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو اور وفاقی وزراء، چیف سیکریٹری بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم قلعہ سیف اللہ میں بارشوں سے ہونے والے نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے چمن کا بھی دورہ کیا۔ سوشل میڈیا پر دکھائے گئے بچے کی لاش نوشہرہ سے ملی۔ ترجمان حکومت بلوچستان۔ ترجمان حکومت بلوچستان نے صوبہ بلوچستان میں حالیہ سیلابی بارشوں کی صورتحال کے تناظر میں سوشل میڈیا پر وائرل بعض تصاویر کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ دریا کنارے ایک کم سن بچے کی لاش نوشہرہ میں دریا کابل کے کنارے سے ملی۔ ایک اور تصویر جس میں کشتی میں ایک بوڑھا شخص اپنے خاندان کے ساتھ، یہ تصویر 2014 میں جنگ میں آنے والے سیلاب کی ہے، جو کہ اس وقت مختلف اخبارات میں شائع ہوئی، جبکہ ایک تصویر جو سیلاب سے جاں بحق 4 لڑکوں کی لاشوں کی ہے، اس کا تعلق ایران سے ہے، اور یہ تصویر 2019 میں اخبارات میں شائع ہو چکی ہے۔ ترجمان نے سوشل میڈیا پر ان تصاویر کا تعلق بلوچستان کے حالیہ سیلاب سے جوڑنے کی کوششوں کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بیمار ذہنیت کے حامل عناصر کی جانب سے سوشل میڈیا پر اس قسم کے منفی اور بے بنیاد پروپیگنڈا کا مقصد سیلاب سے متاثرہ افراد کو ریسکیو کرنے اور امدادی سرگرمیوں کے لیے صوبائی حکومت اور اس کے اداروں کی دن رات جاری کاوشوں کو ناکام بنانا اور صوبائی حکومت کو بدنام کرنا ہے۔ ترجمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ان تصاویر کی بنیاد پر ڈوبتا بلوچستان خاموش انتظامیہ کے ٹرینڈ کو سوشل میڈیا کے منفی استعمال کی بدترین مثال قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس ٹرینڈ کو چلانے والے بلوچستان اور یہاں کے عوام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ بلوچستان میں کرونا وائرس کے 9 نئے کیسز رپورٹ۔
بلوچستان میں کرونا وائرس کے 9 نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد اب تک متاثرہ افراد کی تعداد 35,803 ہو گئی۔ محکمہ صحت کے کرونا وائرس آپریشن سیل کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے کے 5 اضلاع سے کرونا وائرس کے 384 افراد کے کرونا وائرس ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 9 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی جبکہ 39 افراد کے نتائج آنا باقی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صوبے میں کرونا وائرس کا شکار ہونے والے 11 افراد صحت یاب ہوئے، جس کے بعد مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 35,363 ہو گئی، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے فعال مریضوں کی تعداد 62 ہے۔ رپورٹ کے مطابق صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی شرح 2.34% ریکارڈ کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق صوبے میں اب تک کرونا وائرس سے 378 اموات ہو چکی ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ آرکٹک اور بحیر اسود جیسے علاقوں کے لیے روس نے عالمی سمندری عزائم کا تعین کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے روس کے بحری دن کے موقع پر نئے بحری ڈاکٹرائن پر دستخط کیا ہے، جس میں امریکہ کو روس کے اہم حریف کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور آرکٹک اور بحیر اسود جیسے اہم علاقوں کے لیے روس کے عالمی سمندری عزائم کا تعین کیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس کے بحریہ کے دن پر سابق سامراجی دارالحکومت سینٹ پیٹرز برگ میں بات کرتے ہوئے صدر ولادیمیر پوٹن نے زار پیٹر کو روس کو ایک عظیم سمندری طاقت بنانے اور روسی ریاست کی عالمی حیثیت کو بڑھانے کے لیے سراہا۔ نیوی کا معائنہ کرنے کے بعد پوٹن نے ایک مختصر تقریر کی، جس میں انہوں نے روس کے منفرد زرکون ہائپر سونک کروز میزائلوں کا ذکر کرتے ہوئے خبردار کیا کہ روس کے پاس کسی بھی ممکنہ جارحیت کو شکست دینے کی فوجی طاقت موجود ہے۔ اپنی تقریر سے کچھ دیر قبل روسی صدر نے 55 صفحات پر مشتمل ایک نئے بحری ڈاکٹرائن پر دستخط کیے، جو روس کی بحریہ کے وسیع اسٹریٹجک مقاصد کا تعین کرتا ہے، اور اس ڈاکٹرائن میں ایک عظیم سمندری طاقت کے طور پر اس کے عزائم بھی شامل ہیں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ نئے طے پانے والے ڈاکٹرائن میں کہا گیا ہے کہ روس کا اہم خطرہ دنیا کے سمندروں پر حاصل کرنے اور روسی سرحد کے قریب نیٹو کی مسلح افواج کی سرگرمیوں پر مشتمل امریکی اسٹریٹجک پالیسی سے ہے۔ نئے ڈاکٹرائن میں کہا گیا ہے کہ اگر دوسری طاقتیں جیسا کہ سفارتی اور اقتصادی ہتھیار ختم ہو جائیں تو روس اپنی فوجی طاقت کو دنیا کے سمندروں کی صورتحال کے لیے مناسب طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ امریکہ سے بڑھتے تنازعات، چین کا اب نئے تائیوان میں فوجی مشقوں کا اعلان۔ چین نے کہا ہے کہ وہ تائیوان کے سامنے اپنے ساحل پر لائیو فائر فوجی مشقیں شروع کر رہا ہے۔ یہ اعلان نینسی پیلوسی کے ممکنہ دورے تائیوان کے باعث چین اور امریکہ کے مابین بڑھتے تناؤ کے دوران کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چین نے آبنائے تائیوان میں فوجی مشقیں کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس اعلان سے قبل بیجنگ نے واشنگٹن کو خبردار کیا تھا کہ اگر امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے اپنے دورے ایشیا کے دوران اگر تائیوان کا دورہ بھی کیا تو اس کے سنگین نتائج سامنے آئیں گے۔ چین کی سرکاری نیوز ایجنسی شنہوا کے مطابق چینی فوج صوبہ فوجیان کے پنگٹن جزیروں کے قریب صبح 8 بجے سے شام 9 بجے تک لائیو فائر فوجی مشقیں کر رہی ہے۔ میری ٹائم تحفظ کی انتظامیہ نے بحری جہازوں کو خبرداری کیا کہ وہ اس علاقے سے نہ گزریں۔ اس اعلان میں یہ تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں کہ آیا ان فوجی مشقوں کے دوران توپوں، میزائلوں، جنگی جہازوں یا دیگر بھاری اسلحے کا استعمال کیا جائے گا۔ بیجنگ حکومت تائیوان پر اپنی عملداری کا دعویٰ کرتی ہے اور چین نے ضرورت پڑنے پر بزور طاقت تائیوان کو اپنے ساتھ متحد کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکی کانگریس میں تقریر کے دوران اسپیکر نینسی پیلوسی نے کہا تھا کہ امریکہ کے لیے تائیوان کی حمایت کا اظہار کرنا اہم ہے۔ چین اور امریکہ ایک بار پھر آمنے سامنے، کیا امریکی اسپیکر کا دورہ تائیوان خوفناک سیاسی اثرات کا سبب بنے گا؟ چین نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے تائیوان کا دورہ کیا تو یہ خوفناک سیاسی اثرات کا سبب بنے گا۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی 4 ایشیائی ممالک کے دورے پر ہیں اور اس سلسلے میں وہ سنگاپور پہنچی ہیں۔ ان کے دورے میں تائیوان کا نام شامل نہیں ہے، تاہم امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ نینسی پیلوسی تائیوان کا دورہ بھی کریں گی۔ نینسی پیلوسی کے دورے تائیوان کی خبروں پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نے تائیوان کا دورہ کیا تو چینی فوج ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے گی۔
ترجمان چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی اسپیکر نینسی پیلوسی کا دورہ تائیوان خوفناک سیاسی اثرات کا سبب بنے گا۔ یاد رہے کہ تائیوان کے معاملے پر اس سے پہلے بھی چین اور امریکہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ اگر چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو ہم ہر صورت میں تائیوان کا دفاع کریں گے، جبکہ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ تائیوان کی علیحدگی کو روکنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے تکنیکی معاون تھے عمر کریم بلوچ اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شپوش بات۔